وہ دیکھو مجاہد مسلمان، دیکھو مجاہد مسلمان کی شان۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن اراز۔ ابرار احمد بلوچ کی ایک تحریر ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تیونسی بھائی جن کا جہادی نام علی تھا، ان کے ساتھ مجھے کچھ دن گزارنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنی ہجرت کا واقعہ سنایا جو کچھ اس طرح تھا۔ جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا تو کچھ عرصے بعد مجھے جہاد کی دعوت ملی اور میں نے ہجرت کی نیت کے ساتھ تیونس سے سفر کا ارادہ کیا۔ تیونس میں مجھے راستے اور رہبر کی ترتیب سمجھا دی گئی تھی۔ میں تیونس سے لیبیا اور وہاں سے مصر پہنچا۔ اب مجھے رہبر سے فون پہ رابطہ کر کے اس سے ملنا تھا۔ مصر تک تو سب خیریت تھی مگر شاید اب آزمائش شروع ہونی تھی۔ مقررہ طے شدہ وقت پر میں نے رہبر کو فون کیا مگر فون نہیں مل رہا تھا۔ بہت کوشش کی مگر فون نہیں ملا۔ اگلے دن پھر اس جگہ جا کر فون کیا لیکن فون نہیں ملا۔ آج میرا مصر میں تیسرا دن تھا اور میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اللہ کو شاید یہی منظور تھا۔ میں بہت پریشان تھا کیونکہ میرے پاس پیسے بھی ختم ہو رہے تھے اور ہوٹل کا کرایہ بہت زیادہ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے جاؤں یا واپس پیچھے۔ چوتھے دن میں نے پھر کوشش کی مگر فون نہ ملا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تیونس واپس چلا جاؤں یا ادھر کہیں مزدوری شروع کر دوں، مگر آج مجھے وہاں ایک اور شخص نظر آیا جو فون کر رہا تھا لیکن اس کا فون بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر گھومتا رہا، بار بار فون کر رہا تھا لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا، میری اس سے گپ شپ ہوئی۔ وہ اچھا مسلمان لگ رہا تھا، وہ بھی مسافر تھا اور میں بھی۔ اس نے بھی کال کرنی تھی اور میں نے بھی۔ یہ اتفاق تھا اور ہم نے مشورہ کیا کہ ہوٹل میں اکٹھے رہتے ہیں، آدھا آدھا کرایہ دے دیں گے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کھل کر گپ شپ ہوئی۔ مجھے تھوڑا سا اس پر شک تھا مگر گپ شپ کے بعد میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ آخر میں نے اس سے کہہ دیا کہ ایک بات سچ سچ بتاؤ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی اسی سے رابطہ کر رہے ہو جس سے میں رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تم اپنے نمبر کا پہلا حصہ بتاؤ، آگے کا میں بتاتا ہوں۔ کمال تو اس وقت ہوا جب اس نے آدھا نمبر بتایا اور میں نے اسے پورا کر دیا۔ اب تو ہماری خوشی اور حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ اگلے دن ہم نے پھر نمبر ملایا لیکن نمبر بند تھا۔ ساتھی تو ایک مل گیا تھا مگر رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا کیونکہ میرے پاس تقریباً پیسے ختم ہو چکے تھے۔ میں پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سفید ریش بزرگ میرے پاس آ کر رک گئے۔ سلام دعا کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ کل تم فلاں مسجد چلے جاؤ، وہاں تیسری صف میں ایک آدمی بیٹھا ہوگا، اس نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوں گے، اس سے جا کے ملو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پیسے بھی دیے۔ میں نے ان سے ان کے بارے میں بہت پوچھا مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا اور چلے گئے۔ رابطہ تو ویسے ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ جا کے مسجد میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں جب مسجد پہنچا تو بالکل اسی طرح کا آدمی دیکھا جس طرح کا اس بزرگ نے مجھے بتایا تھا۔ میں اس بھائی سے ملا اور اسے اپنے متعلق بتایا تو وہ وہی رہبر تھا۔ میں نے اس سے تفصیلی گپ شپ کی اور ہمارے افغانستان جانے کی اچھی ترتیب بن گئی۔ میں افغانستان پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے ملا اور وقت گزرتا رہا۔ یہ 1998 کی بات ہے جب امارت اسلامیہ قائم تھی۔ میں ایک دن معسکر الفاروق کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ نماز پڑھ کے جا چکے تھے، چند لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حال کی آخری صف میں 3 مجاہد بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے پاس وہی بزرگ ہے جو مجھے مصر میں ملے تھے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوا اور حیران بھی کہ یہ ادھر یہاں کیسے۔ ان بزرگ سے تقریباً 5 منٹ گپ شپ ہوتی رہی، پھر وہ چلے گئے۔ میں ان کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کیسے دن تھے جب میں مصر میں پھنسا ہوا تھا اور اس بزرگ نے مجھے ترتیب بتائی تھی اور آج میں الحمدللہ عرض جہاد میں ہوں۔ میں اٹھا اور مسجد سے نکلنے لگا تو آخری صف والے مجاہدین سے گپ شپ ہوئی۔ میں نے ان کو بتایا کہ جو ابھی بزرگ گزرے ہیں انہوں نے میری ترتیب بنائی تھی۔ اس وقت میں بہت پریشان تھا، انہوں نے میری مدد کی تھی۔ وہ تینوں میری بات سن کر بہت حیران ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کون سے بزرگ؟ یہاں تو ہم بیٹھے ہیں، ادھر تو کوئی بھی نہیں آیا اور نہ ہی ادھر سے گزرا۔ میں نے تعجب سے کہا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ابھی میں کس سے گپ شپ کر رہا تھا؟ وہ آپ لوگوں کے قریب سے تو گزرے تھے۔ مگر انہوں نے کہا بھائی یہاں کوئی بھی نہیں آیا اور نہ یہاں سے گیا۔ یہ سن کر میں بہت حیرت زدہ ہوا کہ آخر وہ بزرگ کون تھے جو ان کو نظر نہیں آیا اور میرے ساتھ گپ شپ کر کے گئے۔ کافی عرصے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت تھی۔ دوستو یقیناً یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جدوجہد کی ہم سجا دیں گے ان کو اپنی راہیں، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔